اس دنیا میں ہر ایک پرابلم انسان کی سالو ہو سکتی ہے. پیسے کی پرابلم ہے، پیسے کی پرابلم سالو ہو سکتی ہے. ہیلتھ پرابلم ہے، ہیلتھ پرابلم سالو ہو سکتی ہے. ریلیشن شپ پرابلم ہے، میاں بیوی میں، ماں باپ بچوں میں، وہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے. نوکری نہیں مل رہی، وہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے. پراپرٹی پرابلم ہے، پراپرٹی پرابلم سالو ہو سکتی ہے. فیملی پرابلم ہے، فیملی پرابلم سالو ہو سکتی ہے. بٹ ایک چیز ہے، جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ جو پرابلمز ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی وہ ایک چیز کی وجہ سے. وہ چیز کیا ہے مجھے کمنٹس میں بتا دو کہ مطلب جتنی بھی میں نے آپ کو زندگی میں آپ کی پرابلم آئے وہ ساری کی ساری پرابلم سالو ہو جائیں. وہ کس سے سالو ہوں گی؟ اگر کوئی مجھے اس چیز کا آنسر کمنٹ میں بتا سکتا ہے نا، آئے ہائے ہائے، اس کے ایمان کی لیول ہی الگ ہوگی بندے کی، سچ میں. اینڈ وہ ایک تحفہ ہے اس انسان کے لیے. وہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے گائیڈنس، اللہ کی طرف سے رستہ دکھانا. اللہ ول گائیڈ یور ہارٹ. ہائے ہائے، یو ول بی ایٹ پیس. کیا ہو رہا ہے آپ کی لائف میں، کیا نہیں ہو رہا، فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسا سکون بھر دے گا کہ آپ کو پرابلمس کی تھوڑی سی بھی ایسا لگے گا بھی نہیں کہ میری لائف میں یہ پرابلم. میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ یار ان کی پوری دنیا اجڑ جاتی ہے بٹ وہ شانت ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں پھر بھی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ جو دنیا ہے یہ ٹیمپرری ہے، آخرت ہمیں کمانی ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. تو اگر آپ کے پاس اللہ کی گائیڈنس ہے تو آپ کی لائف میں ہر پرابلم سالو ہو سکتی ہے. اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں اور اس چیز کو دوسروں کو شیئر کریں، صدقہ ذریعہ بنے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج کا ویڈیو بہت زبردست ہونے والا ہے کیونکہ قرآن کلاس 94 کا جو ایپیسوڈ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 to 43 تک ہم پورا سنیں گے. تو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 26 سپتمبر 2021 کی قرآن کلاس نمبر 94 کی ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 پہ، جو بہت کریٹیکل آیت ہے خصوصاً سب کانٹیننٹ میں، چونکہ یہاں پر وسیلے کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کانسیپٹ سے جو قرآن میں آیا ہے. اس پہ میں نے کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے
ریفرنس کے طور پر 2 ویڈیوز بتائی تھی، مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور ایک اور ویڈیو وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ وہ 2 ویڈیوز چونکہ ڈیٹیلڈ ہیں، ایک اور تیسری ویڈیو بھی ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں۔ ان ساری ویڈیوز میں اس سے جو گھندے ہوئے ٹاپکس ہیں وہ سب ڈسکس ہوئے ہیں۔ اب میں اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں تو 3 سے 4 گھنٹے مزید چاہیے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ترجمہ اور مختصر تشریح کور کر رہے ہیں اس لیے میں ریفرنس دیتا ہوں۔ بہرحال اتنی گفتگو ضرور کرتا ہوں جو ضروری ہو، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ وسیلے کی اقسام بتائیں، 5 اس کی کیٹیگریز بتائیں، اس پہ میں نے سیر اصل گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ وسیلے کا کانسیپٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ایک بڑا محدود ہے، جبکہ قرآن کا جو وسیلے کا کانسیپٹ ہے وہ کافی ورسٹائل ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام وہ بھی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ قرآن میں جس وسیلے کا ذکر ہے نا شد و مد کے ساتھ، وہ یہ وسیلہ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، یعنی نیک اعمال کے ذریعے۔ اس کے بعد اگر کس چیز کا ذکر ہے تو وہ اس وسیلے کا ذکر ہے جو اللہ کے اسماء سے وسیلہ پکڑا جاتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں اسماء اعظم اللہ کے پڑھے ہیں۔ اس کی جڑ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ تیسرا وسیلہ جس میں قرآن میں ذکر ہے وہ ہے کسی نیک بندے سے دعا کروانا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے غلطیوں کے بعد ان کے بھائیوں نے ان سے جو زیادتیاں کی، اس کے بعد اپنے باپ سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام کو کئی جگہ قرآن میں آیا، حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ مس ہینڈلنگ کرتے ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہوں نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے اور طاغوت سے فیصلے کروائے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب رسول اللہ کے پاس آ کے معافی مانگے، نبی علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر رسول سے جا کے کرنا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام جب سامنے موجود ہوں۔ اس کانٹیکسٹ میں نے کافی حد تک گفتگو کی تھی۔ ایک آیت جو الوسیلہ کے لفظ کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، بڑی ناانصافی ہے کہ اس جگہ پہ اس آیت کا ذکر میں کراس ریفرنس کے طور پر نہ کروں۔ پچھلی دفعہ چونکہ ٹائم تھوڑا تھا، قرآن کلاس کا جو ہمارا دورانیہ ہے 1 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے، 55 منٹ سے لے کے 59 منٹس تک، تو وہ چونکہ مکمل ہو چکا تھا اس لیے میں نے اس کو اس وقت سکپ کر دیا تھا۔ آج سٹارٹ ہی میں ہم اسے کور کر لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 56، سورت نمبر 17 آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہیں زوم ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اللہ کے سوا، ان کو پکار کے دیکھ لو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی جو 11ویں دیتا ہے تو اس کی تکلیف اس سے پلٹ کے دشمنوں پہ چلی جاتی ہے، 11ویں مطلب تو وہ اللہ نے نفی کر دی کہ نہ تو کوئی تکلیف کسی سے دور کر سکتا ہے، نہ اس کی آئی ہوئی تکلیف کسی اور کے اوپر ڈال سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم اتنا حصہ بیان کریں گے وہ کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ پنجابی والا وسیلہ نہیں، عربی والا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ نیک بندے۔ بت تو وسیلہ نہیں تلاش کر رہے نا، ان کے اوپر تو کوئی شریعت کی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وسیلہ تلاش کرتے ہیں؟ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو جائے۔
اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت گزاری، نیک اعمال میں استقامت، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا تعلیم کی ہر فرض نماز کے بعد، ابو داؤد اور ترمذی میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دونوں الفاظ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر، اور احسن طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں، اس میں میری مدد کر اے اللہ۔ صحیح۔ پھر جو میں نے آپ کو دعا بتائی تھی، جو نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو یاد ہو، جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی تھی جامعہ ترمذی میں، حدیث موجود ہے مشکات میں 748 نمبر پہ وہ حدیث ہے، اس میں جو حضور کی دعا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا جب اللہ کو دیکھا خواب میں، صحیح بات ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے، ہر اس شخص کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرا قرب دے دے۔ یہاں کیا گیا؟ عمل قریب کرنے کے لیے، اور شخصیت کوئی ہوگی تو وہ وقت کا پیغمبر ہوگا کہ آپ اس کی محبت دل میں رکھ کے اس کی اطاعت کریں۔ اسی کو اتباع رسول کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ تو خود اللہ کو پکارتے ہیں، وہ خود وسیلے کی تلاش میں ہے۔ اقرب، کون ان میں سے اللہ کے اقرب قریب ہو جائے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو ہر وقت خود اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ یہاں کہتے ہیں جی مولا علی نے فرمایا تھا، نہ تو میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے۔ یہ جنت شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے؟ اللہ نے۔ جہنم شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے؟ تو مولا علی کب یہ کر سکتے ہیں بات؟ جب جنت اور جہنم اللہ نے بنایا ہے، تو جنت کی لالچ اللہ کی نعمتوں کی لالچ ہے، کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ صحیح بات۔ کون بدبخت ہوگا جو جنت کا سوال نہ کرے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے ہوئے جنت کی آیات آتی تو اللہ سے جنت مانگتے، جب جہنم کی آیات آتی تو جہنم کے عذاب کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے۔ رسول اللہ تو جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو آپ مولا علی کی طرف یہ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، کبھی رابعہ بصریہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ چلیں رابعہ بصریہ کی تو ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ لینا دینا ہے، مولا علی پہ تو ہم آپ کو جھوٹ نہیں باندھنے دیں گے، ان کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے مجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں میرے عذاب سے، اور اگلی بات بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک کان محذورا، اے نبی تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جی بے خوف نہیں آپ ہو سکتے۔ سورہ الفرقان میں نیک بندوں کی نشانی کیا آئی ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ہر وقت لٹکتی تلوار ہے، ہم سے یہ دور کر دے۔ یہ نیک بندوں کی نشانی ہے جی۔ سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ ذکر اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے۔ سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور۔ جی یہ کتابوں والا پیغمبر ہے جس کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک بندے جن کو تم پکار رہے ہو نا، نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں، کام بھی ختم، اور وہ تو خود اللہ سے رحمت مانگتے رہتے ہیں۔ مراد یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں نا تم بھی وہی کرو۔ حدیث صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم تو اللہ کو پکارتے تھے، آپ نے صراط الذین انعمت علیہم کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہی تو یار میرے کو سمجھ عیسیٰ ابن مریم امام الموحدین تھے، آپ نے عیسیٰ ابن مریم کو پکارنا شروع کر دیا، ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا۔ کتنا فرق ہے، بہت فرق ہے۔
اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ کہیں گے جی یہ تو چلے آپ بیان کر رہے ہیں, کوئی حدیث بھی بتائیں نا اس کا شان نزول. سن لیں, اسی آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی بیان کی ہے, اپنے لیکچرز میں دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی بیان کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ یہ آیت پتہ نازل کب ہوئی تھی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جب جنگلوں میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کا جو بڑا جن ہے بادشاہ, اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ یہاں کی کوئی بھی مصیبت ہمیں نہ پہنچے. میرے بھائی اگر اس طرح کوئی پناہ حاصل کر سکتا تو صحابہ کرام کی تلواروں سے اس وقت کے جادوگر جو ایکسپرٹ تھے یہودیوں کے, وہ جنگ یرموک اور قادسیہ میں صحابہ کو شکست دے لیتے. صحیح بات ہے. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ کے ماننے والوں کو شیطان کے پجاری کبھی شکست نہیں دے سکتے بشرطے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوں. True. جو سورۃ المومنون میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیاطین تو اترتے ہی ان لوگوں کے اوپر ہیں, ان کے ہمنوا بنتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں, مواحد کے تو قریب نہیں بھٹکتا. میرے پاس ایک بندہ ہے, وہ کہتا رہی میں وہ حمزاد اور وہ آپ کے حمزاد کے ساتھ اور وہ جو اٹیچ ہے کروں, میں کر کے دیکھ. حمزات مطلب کہتا نہیں بڑے بھارے ہو تسی, تواڈے نیڑے نہیں لگتا کوئی. میں نے کہا بات یہ نہیں ہے, آپ اللہ کے جتنے بھی قریب ہیں نا اتنے شیاطین آپ سے دور بھاگتے ہیں. صحیح بات. سورہ زخرف میں آیا کہ جو لوگ اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ان چیزوں سے بچ کے رہتا ہے, پاک رہتا ہے. تو ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت 56 اور 7 اس وقت نازل ہوئی کہ لوگ جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے اور وہ جنات خود مسلمان ہو گئے. اب جب لوگ جا کے جنات کی پناہ جنگلوں میں حاصل کرتے تھے تو جنات تو خود اللہ سے مانگ رہے تھے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ سے اپنی رحمت کی امیدوار ہیں. اور ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جن کو ہم مشکل کشا مانے ہوئے ہیں وہ تو خود اللہ کے پکارنے والے ہیں, انہوں نے ان کی کیا مدد کرنی ہے, وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں. سورہ الجن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ جنوں کی گفتگو اللہ نے نقل کی ہے نا, اس میں وہ یہ کہتے ہیں جن کہ جب سے انسانوں نے جنات سے پناہ حاصل کرنی شروع کی ہے تو یہ جنات جو ہے نا وہ خام خواہ پھونڈ میں آ گئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ہے کچھ نہیں, وہ اس نے جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا. سر آپ کسی کو خام خواہ کچھ بنانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے جی, کوئی دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, آپ کسی بندے کو تھوڑی سی پھونک چڑھائیں تو وہ باقی بھوک خود اپنے اوپر چڑھا دیں, حالانکہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں اور وہ کچھ کر سکتا ہے تو میرے بھائی پاکستان کا قرضہ اتار دیں, ان جنات کو یوز کر کے ایک ڈیم ہی بنا دیں. جن تو ہم ان کو مان رہے ہیں جنہوں نے 10 سال میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا دیا چائنیز نے, 60 بلین کلو واٹ پروڈیوس کر رہا ہے, وہ 60 ارب کلو واٹ. تسی کہندے ہو جی ساڈا جناب 1750 میگا واٹ, تسی 100 انچ پسے ہو, اگلے بلینز دی گل کر رہے ہیں. فرق دیکھو بھائی. بھئی جنات نے تعمیر کروایا تھا نا جنات سے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل آف سلیمان, تو نظر آ رہا ہے آپ ایک ڈیم بنوا دیں, یہ بادشاہ ڈیم بنوا دیں, بالا کالا باغ ڈیم بنوا دیں. ہمارے بیچارے انجینئر جا کے بنائیں گے تو وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں ان کو ماریں گے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. جنات تو نظر ہی نہیں آئیں گے, چپ کر کے وہ صبح اٹھیں سارے پٹھان اور کالا باغ ڈیم تیار ہو. بابوں سے میری ریکویسٹ ہے یہ کریں, ہم بھی آپ کے لیے تعریفی کچھ ملے کوئی بول دیں گے. پاکستان کا قرض اتار دیں, وہ جو امریکہ نے اتنے بڑے پہاڑوں کی ٹنز کے اندر جو ہے وہ ہزاروں ٹن سونا سٹور کیا ہوا ہے, اپنی مرضی سے وہ ڈالر کی قیمت کو اوپر نیچے کرتے ہیں. ہمارے سونے کی قیمت ڈالر کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے, حالانکہ سونے کی وجہ سے ڈالر کو اوپر نیچے ہونا چاہیے. الٹ ہے, ڈالر کی وجہ سے سونا اوپر نیچے ہوتا ہے. کوئی 2-4 ریڑیاں اتھو چک کے لے آؤ, تسی تختے بلقیس چکنے دی گلاں کرتے ہو, لے آؤ کرو 2-4 ریڑیاں. صحیح گل ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ نہیں وہ نیک جنات ہیں, وہ اس طرح مال کسی کا چوری نہیں کرتے. چلو مال غنیمت سمجھ کے چوری کر لو یار, ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے ہی سب کچھ ہتھیایا ہوا ہے, یہ ہمارا حق ہے.
کر کے بتائیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی, یہ سب فراڈ ہے. یہ تھا ہمارا ریاکشن آن قرآن کلاس 94. انہوں نے بالکل صحیح بات کی. دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے, کسی اور سے نہیں. یار یہ چھوٹی سی بات ہے یار, یہ توحید کی بات ہے کہ دعا صرف اللہ سے کرتا ہے انسان, کسی اور سے دعا نہیں کر سکتا. لوگ اس چیز کی بحث میں بھی کیوں پڑتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا. میں نے لائک وسیلے کے بارے میں ویڈیو ڈالا تھا تھوڑی حال ہی میں, لاسٹ ویڈیو 5 وسیلے جس میں بتائے تھے, اور اس میں لائک ایک شخص نے مجھے میسج کیا, ٹھیک ہے, کہ مطلب انسٹاگرام پہ, اور وہ شخص کہتے ہیں مجھے کہ ایک حدیث ہے جس میں ایک قبر سے ایک صاحب, مطلب شاید سے وہ بہت بڑے اولیاء اللہ, مجھے ان کا نام نہیں پتا, وہ کن کی بات کر رہے تھے میں بھول چکا ہوں نام, بٹ وہ کسی کی بات کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو لوگوں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, قبر سے باہر آ کے نماز پڑھی اور پھر سے قبر میں چلے گئے. یہ معجزہ ہوا نا. آپ کو اتنا تھوڑا سا دماغ ہونا چاہیے. معجزے کس پہ نازل ہوتے تھے آپ یہ بتا دو مجھے بس, کس پہ؟ پیغمبروں پہ, ہے نا. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پیغمبر, لاسٹ پروفٹ آف دس امت, آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں, کیونکہ ان کے بعد ختم نبوت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے جو تعلق ہے وہ ختم. ابھی قیامت تک جو انسان جیسا کرم کر رہا ہے, جیسا وہ اعمال کر رہا ہے, اس کو اس کے حساب سے بدلہ ملنے والا ہے اینڈ میں. تو آپ یہ کہاں سے, یہ کون سی تھیوریز لے کے آتے ہو یار اسلام کو, مطلب الگ طریقے سے آپ ریپرزینٹ کیوں کر رہے ہو یار. انگریز کتنے اچھے ہیں یار, وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب کے حساب سے چلتے ہیں, اور ہمارے لوگ, وہ لوگ کسی اور کے حساب سے چلتے ہیں, کتاب کے حساب سے چلنا ہی نہیں انہیں. ان کو سمجھاؤ تو بھی نہیں سمجھتے ہیں یار, میرے کو تو سمجھ نہیں آتی ہے. اتنی چھوٹی سی بات ہے, اس میں بحث کون سی ہے کہ یار سیدھی اللہ سے آپ کی گفتگو ہونی چاہیے, آپ کا ریلیشن ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہیے سیدھا. اس میں کون سی بڑی مطلب غلط چیز کون سی کہہ رہا ہوں میں, بتاؤ. میں صرف یہی بول رہا ہوں نا کہ آپ جو انسان قبر میں ہے, جب اس کو اللہ کے رحمت کی ضرورت ہے تو وہ آپ کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس سی بات ہے یار. کیسے آپ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے تو کسی اور سے کیسے مانگو گے بتاؤ؟ پھر بھی نہیں سنتے لوگ. آپ تھوڑی سی کامن سینس یوز کرو اور اسلام کو اچھے سے اسٹڈی کرو, دیٹس اٹ. سو گائز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. بائے بائے, ٹیک کیئر, سی یو.